شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام، جس میں ہم آج کا جو سب سے پہلے جو ہم آپ سے وہ کریں گے کہ قرآن کی روشنی۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، روشنی کے اس سفر میں آپ کا پرتپاک استقبال ہے۔ آج قرآن مجید کی روشنی کے تحت جو موضوع ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ قرآن مجید کی دو مختصر صورتوں کے ضمن میں بات آئے گی۔ پہلی سورہ جو سورہ فیل کے نام سے بہت مشہور ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی دوسری سورہ ہے وہ سورہ قریش ہے۔ اصل گفتگو سورہ قریش کے ہی ضمن میں ہوگی، لیکن گفتگو بہت واضح ہو جائے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے، تو اس کے لیے سورہ فیل کو بھی ہم پس منظر میں رکھیں گے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ قریش کی سب سے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ قریش سے پہلے سورہ فیل ہے، اور فیل کے معنی ہاتھی کے ہوتے ہیں۔ اس کا کچھ پس منظر یہ جانیں کہ فیل کا جو یعنی ہاتھی والے کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال ہی پیش آیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو حبشہ ہے، جو اب ایتھوپیا کے نام سے بھی جسے ہم جانتے ہیں، تو وہاں کے بادشاہ نے اپنا گورنر مقرر کیا تھا یمن کے صنعاء میں۔ تو وہاں جو گورنر تھے ابرہہ الاشرم، ابرہہ اشرم نے وہاں پہ صنعاء میں ایک گرجا گھر کی تعمیر کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف ہے، جہاں کی زیارت کے لیے اور عبادت کے لیے، عمرے کے لیے عرب دوسرے لوگ جو جایا کرتے تھے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے لوگوں کی توجہ کو پھیر کر کے ساری توجہ لوگوں کی مرکوز کر دیں وہی صنعاء میں جو گرجا گھر اس نے بنایا تھا، اور وہ اس کا مقصد تھا۔ اسی درمیان میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے۔ بہرحال ابرہہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو وہاں جا کر کے اسے مسمار کر دیں۔ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ یمن سے مکہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور پوری جو مسافت ہے وہ طے کر کے مکہ شریف سے قریب تقریباً جو اب مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کو وادی محصر بولتے ہیں، تو وہاں پہ اس نے آ کر کے پڑاؤ ڈالا، اس نے قیام کیا، اور وہاں سے اس نے حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، تو ان کے بہت سے جو اونٹ تھے وہاں پہ چراگاہ میں چر رہے تھے، تو ابرہہ کے لوگوں نے، اس کے فوجیوں نے، جو لاؤ لشکر کے لوگ تھے، انہیں پکڑ کے اپنے قبضے میں کر لیا، اور عبد المطلب کو خبر بھیجوائی کہ آپ یہاں پہ آئیں۔ چونکہ عبد المطلب وہ انہی کے گرانی میں بیت اللہ شریف اس وقت تھا، اور وہاں کے سرداروں میں، سرغنہ لوگوں میں بڑی یعنی عزتور اور نامور لوگوں میں مشہور تھے۔ تو عبد المطلب وہاں پہ وادی محصر میں ابرہہ کے پاس جاتے ہیں۔ ابرہہ نے وہاں پہ عبد المطلب کے سامنے یہ شرط رکھی کہ ہمارے آنے کا یہاں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، مسمار کرنا چاہتے ہیں، اسے توڑ دیں گے، گرا دیں گے، اور یہ آپ کے اونٹ ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے بہت ہی دوراندیشانہ اور ایک حکیمانہ جواب دیا، اور اس میں دراصل ایک بٹوین دا لائنز اس میں ابرہہ کو ایک دھمکی بھی تھی، تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ جو اونٹ ہیں اس کے تو ہم مالک ہیں، ہم جو ہے ہمارے اونٹ ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں لے کر کے چلے جائیں گے، رہی بات بیت اللہ کی تو اس کا رب وہ سمجھ لے گا، یہ انہوں نے کہا۔ اور اپنے اونٹ لے کر کے، تو ابرہہ کو بہت تعجب ہوا
کہ آپ کے ہاتھ میں یہ سیادت ہے اور قیادت ہے اور اتنی نامور شخصیت ہے، لیکن آپ نے صرف اپنے اونٹ اور جانوری کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کے مالک ہیں، لیکن جو بیت اللہ ہے اس کا رب، وہ اس کی نگہبانی، اس کی حفاظت کر لے گا۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ اس طرح سے وہ آگے بڑھتے رہے لوگ، لیکن آگے جا کر کے ہوا یہ کہ جو اس کے ساتھ وہ ہاتھی تھے، اور وہ ہاتھی آگے بڑھے نہیں، جتنا بھی زور لگائیں وہ ہاتھی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب پیچھے اس کو جانے کے لیے بولے تو پیچھے جاتا تھا۔ بہت تفصیل میں نہیں جاننا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سورہ فیل میں بہت ہی یعنی اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت توحید دے کر کے مبعوث کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، چونکہ اسی قریش کے لوگوں نے اور اسی عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے مکے میں آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی دعوت کو جھٹلایا، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کے لیے بالکل گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ واقعہ جو فیل کا یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ ہو گیا تھا، واقعہ فیل، یہ بہت ہی مشہور واقعہ تھا اس وقت۔ تمام لوگوں کو یہ بات جو ہے معلوم تھی، تو یہ پس منظر ہے۔ اور اس میں اصل میں جو قریش کے لوگ تھے، جو آگے کی سورہ قریش، اصل میں بہت سارے مفسرین نے جو اپنی تفسیروں میں یہ کیا ہے کہ سورہ فیل کو اور سورہ قریش کو ایک ہی سورہ مانا ہے۔ ایک صحابی بھی ہیں کہ وہ سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا کرتے تھے، لیکن بہرحال جو جمہور علماء ہیں ان کا یہ اس پہ اتفاق ہے کہ دونوں دو صورتیں ہیں، لیکن بہرحال دونوں کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو قریش جو ہے وہ وہاں پہ بڑے قبیلے کے لوگ تھے اور بڑی ان کی عزت تھی، اور وہ 2 سفر کیا کرتے تھے سال میں۔ وہ ہمارے سردی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے، چونکہ یمن کا علاقہ جو ہے وہ گرم تھا، تو گرم آج بھی یمن کا علاقہ گرم ہے، جغرافیائی طور پہ جو اس کا محل وقوع ہے، جو اس کا لوکیشن ہے، اس کے حساب سے آج بھی وہ گرم ہے سردی کے موسم میں۔ اور گرمی کے موسم میں وہ سیریا جو شام ہے اس علاقے میں جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ تو بیت اللہ سے ان کی نسبت کی وجہ سے عربوں میں ان کی بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو پرامن اور امن کا گہوارہ بنایا تھا، تو وہ جب سفر کیا کرتے تھے تو ان کو دوسرے لوگ چھیڑتے نہیں تھے، جبکہ اس وقت رواج یہ تھا کہ سامان جو ہے اور تجارت کے سامان یا جو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن یہ قریش کے لوگ چاہے یمن جائیں یا شام کے علاقے میں جائیں، وہ بالکل محفوظ جاتے تھے اور محفوظ آتے تھے۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے، غلے جو ہے وہاں سے لے کے مکہ جاتے تھے، مکے سے کچھ چیزیں لے کے جاتے تھے، اس طرح سے بیچا کرتے تھے۔ بہرحال تو اصل مقصد جو اس سورہ میں، سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے جو قریش کے لوگوں کو، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا اور توحید کی دعوت کی سے انہوں نے دشمنی کی، اللہ نے انہیں اسی پورے پس منظر کو جو سورہ فیل میں ہے، اور جس بیت اللہ کی وجہ سے ان کو یہ عزت ملی تھی، جو مقام ملا تھا، اور جو پورے حفاظت سے سفر کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو ان کو چھیڑا نہیں کرتے تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی احسان کا، اسی نعمت کا حوالہ دیا ہے، کہا کہ قریش کی یہ الفت اور انسیت محبت کی وجہ سے جو وہ لوگ سردی اور گرمی کے 2 موسم میں سفر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو اس بیت جو بیت اللہ ہے، جس سے ان کو یہ عزت ملی، یہ مقام ملا ہے، تو ان کو اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے رب پہ خالص ایمان لانا چاہیے، اس بیت اللہ کے رب پہ، اور اس کے جو توحید ہے اس توحید و خالص کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی عمرے کرتے تھے، وہ لوگ بھی حج کرتے تھے، لیکن اس میں شرک کی آمیزش تھی، ملاوٹ تھی، تو اللہ نے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور 2 باتوں کہا کہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ،
جنہوں نے جب وہ بھوک میں تھے، فقر و فاقہ میں تھے، مفلسی میں تھے، تو اس سے اللہ نے ان کو کھانا اور غذا فراہم کیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، پورا جو عرب اور جزیرہ جو خوف اور بدامنی دہشت کے ماحول میں تھا، اللہ نے کہا کہ یہ اہل مکہ، یہ جو قریش کے لوگ یمن جاتے ہیں اور شام جاتے ہیں، محفوظ جاتے ہیں، محفوظ آتے ہیں، اللہ نے ان کو امن دیا ہے۔ تو یہ امن و امان، سلامتی اور مفلسی سے کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ایمان کی دعوت اور توحید کی دعوت جو دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت نہ کریں، اس سے دشمنی نہ کریں، اس توحید خالص کو اختیار کریں۔ یہ اصل پیغام ہے ان دونوں صورتوں میں، اسی پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جو امن اور امان کی صورت میں آج بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کہا کہ حرمن آمنا، اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ بنا کے رکھا ہے، اور اس کی شروع سے یہ تاریخ ہے۔ بہرحال تو یہ ہمارا جو ہے قرآن کی روشنی کے ضمن میں یہ آج کی بات تھی۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، بالکل۔ اچھا مولانا علاء الدین صاحب ہمارے ساتھ سامنے کرم موجود ہے، اب حدیث کی روشنی۔ جی، حدیث کی روشنی میں آج ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حدیث بہت پیاری چھوٹی سی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوست کہا کہ ہمیں 3 باتوں کی وصیت کی ہے خاص طور سے، اور یہ وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی۔ تو پہلی وصیت یہ تھی کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھیں، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھیں۔ اور دوسری وصیت یہ تھی کہ ضحیٰ کی نماز، جو چاشت کی نماز ہے، یعنی شروق شمس سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے ظہر کے اذان کے وقت سے پہلے تک کا یہ وقفہ ہے، تو یہ ضحیٰ کی نماز 2 رکعت کم سے کم پڑھیں۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کریں۔ تو ایک ایک چیز ہم لیتے ہیں۔ پہلے جو ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا ہے، مختصر طور پہ یہ سمجھیں کہ یہ 3 دن کے روزے جو رکھنا ہے، علماء اس کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کا جو روزہ ہے، پورے مہینے میں کوئی بھی الگ الگ دن کر کے پورے مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ صحیح ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے اثنین اور خمیس کا روزہ رکھنا ہے، ہر ہفتے میں 2 ہے، تو بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اثنین اور ایک خمیس، ایک مہینے میں 3 روزے ہو گئے، یا پھر خمیس یعنی جمعرات پھر اثنین، تو یہ 3 روزے ہو گئے۔ لیکن تیسری بات جس کو زیادہ علماء نے درست کہا ہے، راجح کہا ہے، وہ بہتر ہے، اور اسی کی وضاحت جو ہے وہ دوسری روایت میں جو ابو درداء کی ہے اس کے اندر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے جو رکھنا ہے وہ ایام بیض کے روزے رکھنا ہے۔ ایام بیض جس میں چاند مکمل ہوتا ہے، فل مون ہوتا ہے اور چاند روشن ہوتا ہے، تو وہ جو 13 اور 14 اور 15 کی تاریخ ہے، تو یہ 3 روزے رکھنا ہے۔ اور دوسری جو وصیت کہ ضحیٰ کی نماز پڑھنا ہے، ضحیٰ بعض علماء یہ شروق کی جو نماز ہے، آفتاب فجر کی نماز کے بعد جب آفتاب طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے یعنی شعائیں جب نکلتی ہیں تو اس کے 15-20 منٹ کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اشراق کی نماز، بعض علماء فرق کرتے ہیں کہ اشراق کی نماز الگ ہے، ضحیٰ کی نماز الگ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ دونوں نمازیں ہی ایک ہیں۔ تو ضحیٰ کی نماز وہ صبح میں سے لے کر کے ظہر سے پہلے تک پڑھنا ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 8 رکعت تک ہے۔
تو 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اور تیسری جو وصیت تھی کہ سونے سے پہلے وطر کی نماز جو ہے افضل تو یہی ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے تک تہجد کی نماز آدمی پڑھتا ہے، اور وہ آدمی کے اندر یعنی یہ قابو ہے کہ ہاں اٹھ جائے، تو بہتر یہی ہے کہ آخری نماز اسے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ڈر ہے کہ نہ اٹھ سکے تو چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم زیادہ حاصل کیا کرتے تھے، اور اس کا پھر وہ مذاکرہ کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو رات میں دیر سے سوتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں خدشہ تھا کہ ہم نہیں اٹھ سکے وتر کے لیے، تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز۔ تو وتر کی نماز اگر آدمی فجر سے پہلے جگتا ہو کچھ دیر پہلے تو اس وقت پڑھے، نہیں تو سونے سے پہلے آدمی وتر کی نماز پڑھ لے۔ یہ 3 وصیتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا جو نام ہے عبد الرحمن بن صخر ہے، عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں جو ان کا نام تھا عبد شمس تھا، عبد شمس، سورج کا بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کے ان کا نام رکھ دیا عبد الرحمن بن صخر، اور یہ دوسی قبیلہ سے ہیں، اور 7ویں ہجری میں خیبر کے سال میں یہ اسلام لاتے ہیں، اور یمن سے ہیں، یعنی قبیلہ دوس یمنی ہیں، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 58-59 ہجری میں 58-59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ حدیث کی روشنی جس میں 3 باتیں خاص طور سے بتائی گئیں، جس وصیت کہ آدمی کو ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور ضحیٰ جو چاشت کی نماز ہے وہ پڑھنا، اور سونے سے پہلے وتر جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ تو یہ مختصر طور پہ 3 وصیتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ضحیٰ اور چاشت ایک ہی چیز ہے؟ جی، ضحیٰ کو ہی اس کا ترجمہ کر کے ہم نے چاشت کیا۔ چاشت، جی صحیح ہو گیا۔ جی اب چلتے ہیں سامعین کرام ایمان کی روشنی میں۔ جی، ایمان کی روشنی کے ضمن میں آج جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے نظر کا لگنا، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ نظر جو آدمی کی لگ جاتی ہے، جسے ہم بولتے ہیں کہ نظر بد کا شکار ہو گیا، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو نظر بد ہیں وہ صرف دوسرے لوگوں یعنی اپنے جو فیملی ممبر ہے، گھر کے جو افراد ہیں کی نظر نہیں لگتی ہے، وہ گھر کے باہر، گھر کے بلکہ ماں باپ کے بھی، بھائیوں اور بہنوں کے بھی آپس میں ایک دوسرے کی نظر جو ہے لگ جاتی ہے۔ تو یہ نظر لگنا حدیث میں بتایا گیا کہ العین حق، یہ جو نظر لگنا ہے یہ حق ہے، اور اسی لیے حدیثوں میں بتایا گیا ہے، صحیح حدیثوں میں، کہ آدمی کوئی بھی ہو، کوئی بھی اچھی چیز، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے یا کسی کو دیکھے اس کی خوبصورتی یا اس کے پاس علم، کوئی بھی جس کے پاس نعمت ہے اور آدمی کو دیکھ کر کے اسے وہ چیز اچھی لگے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ برکت کی دعا دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَرِّكْ لَهُ، یعنی اس کو برکت کی دعا کہ بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید دے، جو نعمت ہو، مادی نعمت ہو، خوبصورتی ہو، حسن و جمال ہو، جو بھی چیز ہو، علم ہو، عمل بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو فوراً آدمی کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور جو ہے برکت دے، اور یہ دوسروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ آدمی کو برکت کی دعا دینی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کے علاج کے بارے میں، تو علاج کے تعلق سے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اگر یہ معلوم ہو جائے کسی کو کہ فلاں آدمی کی نظر کسی کو لگ گئی ہے، وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جو بھی ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جس کی نظر لگ گئی ہے وہ کون شخص ہے، تو اس کا علاج ایک الگ ہے۔ اور اگر یہ نہیں معلوم ہو کہ کس کی نظر لگ گئی ہے تو اس کا علاج بھی ایک الگ ہے۔ اصل میں ایک صحابی ہیں، وہ عامر بن ربیعہ، وہ ایک دوسرے صحابی جو سہل بن حنیف ہے، ان کے پاس سے گزرتے ہیں، تو سہل بن حنیف غسل کر رہے تھے اور بہت ہی مطلب گورے چٹے آدمی تھے، بہت خوبصورت آدمی تھے، تو انہوں نے ان کی خوبصورتی کی تعریف کر دی، لیکن انہوں نے برکت کی دعا نہیں دی، برکت کی نہیں دعا دی، اور اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں لرزش اور کپکپی طاری ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تتہمون، کس پہ تم لوگوں کو شک ہے؟ تو کہا کہ یہ عامر بن ربیعہ ایسے گزرے تھے اور انہوں نے برکت کی دعا نہیں دی، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو حکم کرو کہ وہ جو ہے بلایا اور کہا کہ یہ وضو کریں، اور اس وضو کے پانی سے
دوسرے صحابی جن کو نظر لگ گئی تھی وہ جو ہے اس کو استعمال کریں، یعنی اس کو اپنے بدن پہ ڈالیں، اس سے نہا لیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کی نظر لگی ہے، وہ شخص معلوم ہے، تو اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی اس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اذا استغسلتم فاغسلوا، جب آپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ کی نظر لگ گئی ہے، آپ یہ حالانکہ برا یہ نہیں ماننا چاہیے، تو اس کے وضو کرنے کا طریقہ عام طور پہ جو ہم وضو کرتے ہیں وہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن اس کے طریقہ وضو کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو دھونا ہے، اور منہ میں جو وہ ہم کلی کرتے ہیں پانی لے کر کے وہ کرنا ہے، ناک میں پانی نہیں لینا ہے، چہرے کو دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے جو ہمارے دونوں جو ہے یہ ٹخنے ہیں، صرف ان ٹخنوں کو، قدم دونوں پیر کو نہیں، صرف دونوں ٹخنے جو دونوں ہڈیاں ہیں ان کو دھونا ہے، اور وہ پانی جو جمع ہوگا ایک برتن میں، اس پانی سے جس آدمی کو نظر لگ گئی ہے اس آدمی کو نہلا دینا ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم نہیں ہو کہ کس کی نظر لگ گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، تجربات سے معلوم ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ہے تو ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے۔ لیکن فوری طور پہ بچے عام طور پہ کوئی ڈاکٹر سے دکھانا بھی نہیں ہے، جو رقیہ ہے، جھاڑ پھونک کے دعا ہے، تو اگر معلوم نہیں ہوگا کس کی نظر لگ گئی ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جو معوذات ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اور دعائیں ہیں کچھ حدیث میں جو بتائی گئی ہیں، حسن مسلم میں دعائیں ایسی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ 1 ہفتے 10 دن وہ دم کریں گے تو آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے اوپر پھونک بھی دیں یا پانی میں پھونک دیں، وہ پانی پہ پلا بھی دیں یا اس سے نہلا بھی دیں، تو اس طرح سے اس کا علاج جو ہے یہ ہے، اور انشاءاللہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر مولانا صاحب، یہ نظر بد ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دوسری نظر الگ چیز ہوتی ہے؟ ایک تو وہ نظر جو نو اور زال را، وہ نظر جو نظر و نیاز منت ماننا ہے، نہیں وہ تو بات ہی نہیں ہے، کر اور یہ نظر بد وہی ہے، نظر بد اور نظر لگنا وہ ایک ہی ہے۔ کوئی ہم کسی کو دیکھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہاں، تو وہ نظر ہوتی، وہ بھی نظر وہی نظر ہے، یہ نظر لگنا وہی ہے، اور وہی نظر ہے۔ بد وہی نظر ہے۔ اصل میں یہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ کسی کو دیکھنا ہے تو خوشی میں ماشاء اللہ سبحان اللہ بولنا ہے، تو وہ چیز نہیں ہے۔ اصل میں سورہ کہف میں جو ہے نا، وہ جو بات ہے کہ وہاں پہ کہا کہ باغ والے میں ایک دو ساتھی کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک جو ہے کافر ہے اور دوسرے جو مسلمان ہیں، تو کافر نے وہ ماشاء اللہ نہیں کہا تھا، تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لیکن وہاں پہ ایک آدمی بالکل اسلام میں ہے، دوسرے آدمی جو ہے کفر میں، الہاد میں ہے، تو وہاں پہ وہ ماشاء اللہ کہنا ہے۔ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کوئی اچھی چیز آپ دیکھیں تو اس میں آپ برکت کی دعا دیں، بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی اللہ مزید و بارک، اللہ جو ہے آپ کو برکت دے، تو یہ جو ہے کہنا چاہیے۔ اسلام کی روشنی میں مولانا جی، اسلام کی روشنی میں آج جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اسلام بہت ہی اعتدال اور توازن والا دین ہے۔ اس کے اندر جہاں جسم کی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے، وہیں روح کی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے، تو ان دونوں کے تقاضے میں اعتدال اور توازن ہونا چاہیے۔ جو انسان کے جسم کی بناوٹ ہے، ساخت ہے، اس میں دیکھیں گے کہ 3 چیزیں بنیادی ہیں، مطلب جسم ہے، عقل و شعور ہے، اور روح ہے۔ جسم کی حاجت کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، شہوت ہے، آرام ہے، راحت ہے، یہ جسم کی جسمانی جو ہے حاجت ہے۔ عقل کی حاجت کیا ہے؟ آدمی کو فکر چاہیے، اور علم چاہیے، شعور چاہیے، نفع بخش علم فکر چاہیے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ روح کی ضرورت روحانی غذا ہے، امن چاہیے، سکون چاہیے، شانتی چاہیے، ثبات قدمی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یعنی جسم اور روح دونوں کی یہ ضرورت ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کسی بھی ضرورت کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، مطلب وہی ہے کہ حد جو ہے اس کو تجاوز نہیں کرنا ہے، افراط سے نہ کام لینا ہے نہ تفریط سے کام لینا ہے، غلو پسندی سے کام نہیں لینا ہے۔ حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلک المتنطعون، یہ جو غلو سے کام لینے والے، حد یعنی افراط و تفریط جو ہے اس سے کام لینے والے، یہ تباہ ہو گئے، ہلاک برباد ہو گئے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے
وہ 3 آدمی کا واقعہ ذہن میں رکھیں کہ جو 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عمل جو ہے دریافت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب بتایا گیا تو ان کو لگا کہ اللہ کے رسول کا اگنا پچھلا گناہ معاف ہے اور آپ یہ عمل کرتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان تینوں نے کہا، ایک آدمی نے کہا کہ میں پوری رات جگ کر کے عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں روزانہ ہی روزہ رکھوں گا۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میں اب ترک دنیا کر دوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہ کہا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول جب پہنچے، آپ کو اس کا علم ہوا، بتایا گیا گھر پہ، تو آپ نے کہا کہ اچھا ان کو بلاؤ۔ انہوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو کہا کہ اچھا تم ہی لوگوں نے یہ باتیں کہی تھی؟ کہا کہ ہم ہی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، دیکھو میں تم لوگوں میں یعنی یہ اپنا جو ایک فریضہ ہے وہ بھی کام کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں۔ اور کہا اسی موقع پہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو یہ شادی اور نکاح کی سنت ہے ہماری، اس سے جو بے رغبتی برتے اس کو چھوڑ دے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جسم کا بھی حق ہے، روح کا بھی حق ہے، عبادت بھی کرنا ہے۔ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، دنیا میں رہ کر کے تقوی کا امتحان دینا ہے، دنیا سے رہبانیت جوگپن اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام بہت مکمل مذہب ہے الحمدللہ۔ بے شک اسلام ایک مکمل مذہب ہے سامعین کرام۔ اور اب تاریخ کی روشنی میں جی، تاریخ کی روشنی میں ہمارے پاس بہت ہی جلیل القدر صحابی کی سیرت ہم جانیں گے، جو ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں اور ان کے بھتیجا بھی لگتے ہیں۔ ان کی بہن عاتقہ کی شادی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ یہ قریشی ہیں، قریشی قبیلہ سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جو ہے کعب بن لوئی پر جا کر کے ملتا ہے۔ غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد، خندق، دیگر تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ دمشق کی فتح میں بھی شریک تھے۔ اس کے بعد کیا کیا، ابو عبیدہ بن جراح نے، جو خود جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو دمشق کی گورنری دے دی تھی، ان کو گورنر مقرر کر دیا تھا، لیکن ان کو جہاد کا بہت شوق تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم گورنری کریں گے اور اس کی وجہ سے ہم جہاد کی جو یہ فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ انہوں نے معذرت کر لی اور پھر اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ ان کے جو والد ہیں ان کو خاص طور سے واقعی ان کے جو والد ہیں زید بن عمرو، حالانکہ زمانے جاہلیت میں ہیں، لیکن زمانے جاہلیت میں گنے چنے چند افراد میں سے ہیں جو اعلانیہ بتوں کی پوجا سے برات کا اظہار کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے بھی تھے، اور ان کے والد جو ہے دین ابراہیمی پہ تھے اور لوگوں سے کہتے تھے، قریش کے لوگوں سے فخر کے طور پہ کہ اے قریش کے لوگوں، دیکھو میں تم میں سے تنہا آدمی ہوں جو میں دین ابراہیمی پہ قائم ہوں، یعنی توحید پہ قائم ہوں، اور بیت اللہ شریف سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دین ابراہیمی پر ہو، میں تنہا ہوں۔ اور کہا کہ خبردار تم زنا سے بچو، کیونکہ اس سے فقر و فاقہ اور زندگی میں مفلسی آتی ہے۔ پھر وہ قریش کے لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے جو غیر اللہ کے نام پر جانور، بکریاں، بھیڑ جو ذبح کرتے تھے ان کو بولتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اس بکری اور بھیڑ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے لیے آسمانوں سے پانی برسایا ہے، زمین سے ان کے لیے گھاس اگایا ہے، پھر بھی تم ان کی یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے ان کے نام پر تم جانور کو جو ہے غیر اللہ کے نام پر ان بھیڑ کو اور بکریوں کو ذبح کرتے ہو۔ تو ان کے والد ایسے تھے، بلکہ ان کی بہت بڑی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کچھ قبیلہ کے لوگ جو مکے میں اور اطراف مکہ میں زندہ بچیوں کو جو دفن کر دیا کرتے تھے، تو ان کے والد جو زید بن عمرو ہیں وہ بچی کے باپ کے پاس جاتے اور کہتے کہ لا تقتلھا، اس کو قتل نہ کرو، میرے حوالے کر دو، میں اس کی کفالت کروں گا۔ اور جب وہ بچی جوان ہو جاتی تو وہ باپ کے پاس جاتے اور کہتے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری بچی ہے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو اس کی شادی کر کے ہم اس کا گھر آباد کرتے ہیں۔ یہ سعید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں زید بن عمرو۔
اس مفہوم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ زید بن عمر قیامت کے دن اکیلا ہی امت کے طور پہ اٹھائے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی زمانے جاہلیت میں تھے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. تو یہ زید رضی اللہ عنہ کے یہ والد ہیں، اور یہ اللہ کی عبادت جو ہے بغیر کسی واسطہ کے کیا کرتے تھے. ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر دونوں جو ہے دین حق کے طلبگار تھے، لیکن ورقہ جو ہے پہلے یہودی ہوئے، پھر یہودیت چھوڑ کر کے نصرانی بنے، مگر زید بن عمر نے حنیفیت جو دین ابراہیمی ہے اس کو ترجیح دی. اور یہی ایسے موحد باپ جو زمانے جاہلیت میں ہیں لیکن پھر بھی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سامعین کرام، ابھی روشنی کا سفر جاری ہے. اس سفر کو ہم دوبارہ سے واپس جب آئیں گے خبروں کے بعد تو دوبارہ سے جاری جاری رکھیں گے انشاءاللہ.